بن حنبل، امام بخاری علیہ رحمت کے کتنے شاگردان، ان سب کی تحقیق یہی ہے کہ اہل فارس کے اندر تو حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بڑا کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ باقی جتنے اکابر مشہور علماء ہیں اس امت کے اندر، وہ سارے کے سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے سلسلہ شاگردی کے اندر ہیں۔ امام مالک علیہ رحمت ہوں، جن کا وصال امام اعظم علیہ رحمت سے 29 برس بعد 179 سنہ ہجری میں ہو رہا ہے، وہ کئی احادیث کی روایت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت سے کرتے ہیں، اور امام اعظم نے بھی ان سے احادیث لی۔ امام شافعی علیہ رحمت جو ہیں وہ 204 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے چھوٹے شاگرد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہوں تو وہ امام شافعی علیہ رحمت کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمت ہوں تو وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے اکابر محدثین ہیں امام بخاری علیہ رحمت سمیت، یا بڑے بڑے عظیم فقہاء ہیں، تو بالآخر ان کا سلسلہ شاگردی امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ذات بابرکات تک پہنچتا ہے، تو فیض امام اعظم کا حضرات فقہاء اور محدثین میں جاری ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 نازل فرمائی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے مقدس پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ من ہؤلاء، ان اہل فارس میں سے وہ عظیم ہستی پیدا ہوگی، اور اہل فارس کے سب سے بڑے عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث صحیح کے اندر ایسے عظیم لوگوں کا ذکر موجود ہے کہ جن کی ولادت اور آمد بعد میں ہوئی، اور ان کا ذکر جو ہے وہ پہلے زبانوں پر جاری و ساری ہو گیا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت الشیخ محی الدین عبد الجیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ بہجت الاسرار و معدن الانوار، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے مستند تذکرہ نگار نے لکھی ہے، اور اس کا کوئی ایک بات بھی جو ہے اس کی سند صحیح کے بغیر نہیں لکھی گئی ہے۔ علامہ ابو الحسن علی نور الدین شتنوفی لخمی بغدادی رحمہ اللہ تعالی، جن کا وصال 761 ہجری میں ہے، انہوں نے حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے اوپر سب سے پہلی باقاعدہ کتاب لکھی، اور اس کا کوئی ایک جملہ بھی اس کتاب کا اسناد کے بغیر نہیں ہے، صحیح سندوں کے ساتھ ہر ایک چیز کو انہوں نے وہاں پر واضح فرمایا۔ تو وہاں متعدد ایسے مشائخ عظام کا ذکر ہے کہ وہ باقاعدہ اس بستی جیلان کی زیارت کو آیا کرتے تھے، اور کتنے ایسے بڑے بڑے شیوخ وقت ہیں کہ چونکہ بستی جیلان راستے کے اوپر حجاز کے راستے پر تھی، تو کتنے بڑے بڑے اولیاء اکابر جو ہے وہ ان کا گزر جب بستی جیلان کے کنارے سے ہوتا تو وہاں باقاعدہ وہ رک جاتے، نوافل ادا کرتے، اور فرماتے کہ اس فضاؤں کے اندر بڑا نور اور خیر و برکت ہے، کیونکہ اس بستی کے اندر یہاں کے سادات کرام میں ایک ایسے بچے نے جنم لینا ہے کہ جو بالآخر جامع مسجد بغداد کے ممبر پر بیٹھے گا، اور بیٹھ کر اس کو اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اب قیامت تک، فرمایا کہ ان پر اس ہستی کا فیض جاری و ساری رہنا ہے، اور اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ان کا قدم مقدس آنا ہے۔ حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ شروع سے ہی جیسے ہی علم دین پڑھ کر فارغ ہوئے تھے تو مجاہدہ کی طرف، ریاضت کی طرف آپ کی توجہ ہوئی، اور آپ تنہائی کے اندر اللہ کریم جل شانہ کی عبادت بجا لایا کرتے تھے، اور بالآخر وہ ایک واقعہ ہوا جس کے سبب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے اپنے دور کی سب سے بڑی اس علاقے کی، عراق کی معروف ترین ہستی حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ حضرت شیخ و شیوخ عالم سیدنا عبداللہ صومعی رحمہ اللہ تعالیٰ
چونکہ انہوں نے بہت بڑی اپنی خانقاہ اور عبادت خانہ قائم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو صومعی کہا جاتا تھا۔ تو آپ سید ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، جنہوں نے ایک نہر کے اندر تیرتا ہوا سیب کھا لیا تھا اور پھر اس سیب کے بارے میں تحقیق کرنے چل نکلے، اور بالآخر واضح یہ ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ صومعی کے باغ کا سیب ہے، تو ان کی خدمت میں جوانی کے عالم میں پہنچے اور کہا حضور میں بے توجہی میں بڑا دور آگے کر کے یہ آپ کے باغ کا گرا ہوا سیب جو ہے تیرتا جا رہا تھا وہ کھا بیٹھا ہوں، تو مہربانی کیجیے اپنا حق جو ہے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی علیہ رحمت چونکہ بہت بڑی روحانی ہستی تھے، بہت بڑے فقیہ وقت بھی تھے، تو انہوں نے توجہ فرمائی اور ان پر واضح یہ ہوا کہ یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، سید ہیں اور بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، اور ان کا عظیم ہونا اسی واضح ہے کہ ایک سیب بے توجہی میں کھایا تو اس کو بخشوانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے سوچا کہ ان کو مزید کچھ عرصہ اپنے زیر تربیت رکھا جائے اور ان کے جو باطن کے مدارج ہیں ان کو مکمل کروا دیا جائے۔ تو اپنے ہاں زیر تربیت رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا بھئی سیب میں آپ کو تب معاف کروں گا جب اتنے سال آپ میرے پاس گزارو گے، اس کے علاوہ تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ رحمت نے وہاں رہنا شروع کر دیا، تو وہ ان کی خدمت بھی بجا لاتے، اور ساتھ ہی حضرت شیخ سید عبداللہ صومعی